منشیات کی سمگلنگ دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان بھی منشیات سے محفوظ نہیں، منشیات کا زہر پھیل رہا ہے اور اس سے ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے شخص کی کہانی جسے منشیات کا سب سے بڑا اسمگلر کہا جاتا ہے، جس کی تلاش 2 دہائی تک امریکی اور میکسیکن حکام کرتے رہے مگر اسے پکڑ نہ سکے۔ پھر اسے 2 بار پکڑا مگر دونوں بار وہ فرار ہو گیا، اور پھر آخر کار تیسری بار 2016 میں پکڑا گیا اور اب تک قانون کی گرفت میں ہے۔ دنیا کے اس سب سے بڑے ڈرگ لارڈ ایل چیپو گزمن کی کہانی کسی فلم کی کہانی سے کم نہیں ہے۔ اسے دنیا کے سب سے بڑے اور منظم ڈرگ کارٹیل کا سرغنہ سمجھا جاتا ہے، جس کے منشیات کے کاروبار کا حجم 14 ارب ڈالرز تک ہے۔ معروف کولمبین ڈرگ لارڈ پابلو ایسکوبار کے بعد ایل چیپو منشیات کی سمگلنگ اور اپنی سفاکیت کی وجہ سے پوری دنیا میں خطرے کی علامت بن گیا۔ اسے امریکہ میں انتہائی مطلوب شخص قرار دیا گیا کیونکہ منشیات کی سمگلنگ کے ساتھ ساتھ یہ ہزاروں لوگوں کی موت کی بھی وجہ بنا۔ ایل چیپو کا کارٹل میکسیکو میں منشیات تیار کرتا اور اسے آسانی سے امریکہ اور مغربی ممالک تک سمگل کر کے اربوں ڈالرز کما لیتا۔ ایل چیپو نے منشیات کی سمگلنگ اور روپوشی کے لیے وہ طریقے اختیار کیے جس نے امریکی حکام تک کو حیران اور پریشان کر دیا۔ اس لیے اسے شارٹی، ڈرگ لارڈ، پرنس آف ٹرلز، ٹرل لارڈ اور ایول جینیس کا نام دیا گیا۔ ایل چیپو کو گزشتہ روز امریکہ میں 10 جرائم میں قصوروار قرار دیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق ایل چیپو نے میکسیکو سے ہزاروں ٹن کوکین امریکہ اسمگل کی۔ اس کے علاوہ اس نے کرائے کے قاتلوں سے سینکڑوں قتل، اغوا اور اپنے مخالفین پر حملے کروائے۔ ایل چیپو کو 25 جون کو سزا سنائی جائے گی اور ممکنہ طور پر اسے عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایل چیپو اور اس کے گینگ کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ حیران کن ہیں۔ 2018 میں سامنے آنے والی ایک رپورٹ کے مطابق یہ کارٹل منشیات کی سمگلنگ سے سالانہ 3 ارب ڈالرز کماتا ہے اور یہ منشیات کی سمگلنگ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا گروپ ہے اور اس کا نیٹ ورک کم از کم 50 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ ایل چیپو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 7 سال کی عمر میں اسکول چھوڑ کر منشیات فروش گروپ کا حصہ بن گیا اور 80 کی دہائی میں شمالی مغربی میکسیکو کے سب سے بااثر سنالوا کارٹل کا کرتا دھرتا بن گیا۔ یہ علاقہ منشیات کی پیداوار اور منشیات کی تجارت کے لیے مشہور ہے۔ ایل چیپو نے مخالفین پر حملے کرائے، قتل و غارت میں ملوث رہا، اس پر درجنوں افراد کے قتل کا الزام ہے، مگر 1993 میں ایک ہائی پروفائل قتل کے بعد اس کا نام میکسیکو کے گھر گھر میں پہنچ گیا اور یہی قتل ایل چیپو کی گرفتاری کی وجہ بنا۔ مگر پہلی دفعہ ایل چیپو 1993 میں گواٹے مالا سے گرفتار ہوا اور پھر اسے میکسیکو منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کے خلاف تیزی سے ٹرائل ہوا اور 20 سال قید کی سزا ہوئی۔ مگر گرفتاری کے باوجود ایل چیپو کی مجرمانہ سرگرمیاں جاری رہیں۔ وہ جیل میں ایک بادشاہ کی طرح رہنے لگا اور جیل کو ایل چیپو کی عیاش گاہ کی حیثیت سے جانا جانے لگا۔ پھر 2001 میں جب اس کی سزا کے 12 سال باقی تھے، 8 سال مکمل ہوئے تھے، تو اچانک وہ جیل کے کپڑے لے جانے والی گاڑی میں فرار ہو گیا۔ پھر تقریباً 13 سال تک ایل چیپو میکسیکو اور امریکی حکام کے لیے چیلنج بنا رہا۔ اسے پکڑنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی اور پھر اس کے حوالے سے امریکی تحقیقاتی صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ میکسیکو میں رابن ہوڈ سمجھا جاتا تھا، وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، ان کی ہمدردی حاصل کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے گرفتار کرنے کے لیے حکام کو مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران ایل چیپو نے منشیات کا کاروبار بڑھانا شروع کر دیا اور 2009 میں وہ دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ اس دوران ایل چیپو نے منشیات کی اسمگلنگ کا وہ طریقہ اختیار کیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس نے اسمگلنگ کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے، اسپیڈ بوٹ کے ذریعے اسمگلنگ، آبدوز، کارگو ٹرین، ہوائی جہاز اور ٹریکٹر کے ذریعے اسمگلنگ کی مگر سب سے حیران کن طریقہ سرنگوں کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ کا اختیار کیا گیا، جس نے دنیا کو حیران کر دیا اور یہ سرنگیں ہی ایل چیپو کی پہچان بن گئی۔ اور یہ عام سرنگیں نہیں تھیں، یہ باقاعدہ طور پر ایسی سرنگیں تھیں جن کے ذریعے اسمگلنگ ہوتی، ان میں باقاعدہ طور پر اسمگلنگ کی پوری فیسلٹیز موجود ہوتی۔ ان کے ذریعے نہ صرف ایل چیپو خود آسانی سے فرار ہوتا تھا بلکہ منشیات کی اسمگلنگ بھی انہی سے کرتا تھا۔ وہ اپنی سفاکیت اور چلاکی کی وجہ سے معروف کولمبین ڈرگ لارڈ پابلو ایسکوبار کے بعد پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ منشیات کی اسمگلنگ کے لیے سرنگ بنائی، میکسیکو کی سرحد پر وہ سرنگ بنائی جاتی اور وہ سرنگ نکلتی تھی امریکہ میں، یعنی منشیات میکسیکو سے سرنگ میں جاتی اور نکلتی امریکہ میں تھی۔ امریکی حکام پوری کوشش کے باوجود بھی منشیات کی اسمگلنگ نہ روک سکے اور ایل چیپو کی تیار کی گئی سرنگوں نے امریکی میڈیا کو بھی حیران کر دیا۔ پھر 1990 میں امریکی حکام نے پہلی دفعہ میکسیکو کی سرحد پر ایک سرنگ کا سراغ لگایا۔ وہ جب اس سرنگ میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ اسے دیکھنے کے بعد ایک امریکی تفتیش کار نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیمز بانڈ کی فلم کے مناظر ہیں۔
اس سے پہلے کوکین کی اسمگلنگ سمندری راستے اور ہوائی جہازوں سے کی جا رہی تھی، مگر پھر سرنگوں کے ذریعے کی جانے لگی اور یہ طریقہ کار ایل چاپو کی بجائے شہرت بن گیا۔ 2010 میں وہ میکسیکو کا سب سے طاقتور ڈرگ لارڈ بن گیا اور اس کے کارٹل کی رسائی امریکہ کے ساتھ ساتھ اس کے سرحدی علاقوں تک پھیل گئی، جس کے بعد ایل چاپو نے امریکہ کی سرحد کے ساتھ مخصوص علاقے کا انتخاب کیا جو امریکی ریاست کیلیفورنیا اور میکسیکو کا سرحدی علاقہ تھا، کیونکہ یہاں سے ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دستیاب تھی۔ منشیات آسانی سے سرحد پر پہنچائی جاتی، پھر سرحد پار پہنچائی جاتی اور پھر وہاں سے پورے امریکہ میں پھیلا دی جاتی۔ اس جگہ کے انتخاب کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ یہ صنعتی علاقہ تھا، اس لیے شور اور نقل و حرکت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تیسری وجہ یہاں کی مٹی تھی، ایک طرف سمندر اور دوسری طرف پہاڑ، درمیان کے علاقے میں نرم مٹی تھی جس کی وجہ سے سرنگ بنانے میں آسانی ہوتی تھی۔ 2010 میں پہلی بار امریکی حکام نے کیلیفورنیا میں سرنگ کا سراغ لگایا اور پھر اس علاقے سے مسلسل سرنگیں ملتی رہی ہیں، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود امریکی حکام یہ سلسلہ نہیں روک سکے۔ ان سرنگوں کی تعمیر پر لاکھوں ڈالرز خرچ ہوتے، مگر انہی سرنگوں کے ذریعے کروڑوں ڈالرز کی منشیات سمگل کی جاتی اور ایل چاپو لاکھوں ڈالرز لگا کر کروڑوں ڈالرز کما لیتا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سرنگوں کے نظام میں مزید جدت آئی۔ سرنگیں اتنی گہرائی میں بنائی جانے لگیں کہ سطح زمین سے جو آلات تھے وہ بھی ان کا سراغ نہیں لگا سکتے تھے۔ ان سرنگوں کے داخلی اور خارجی راستے باتھ رومز اور دیگر مقامات سے رکھے جاتے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ایل چاپو صرف سمگلنگ کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ جہاں بھی رہتا وہاں بھی سرنگ بناتا تاکہ فرار ہو سکے۔ 2014 میں حکام نے ایل چاپو کے ٹھکانے پر چھاپا مارا، مگر وہ اپنے ٹھکانے میں بنے باتھ ٹب کے نیچے جو ایک سرنگ بنی ہوئی تھی اس سے فرار ہو گیا، مگر پھر تقریباً 6 ماہ بعد ایک بڑے آپریشن میں اسے پھر سے پکڑ لیا گیا۔ ایل چاپو کو میکسیکو کے سب سے محفوظ جیل میں رکھا گیا، مگر وہاں بھی وہ آسانی سے فرار ہو گیا۔ ایل چاپو کو گینگ نے اس کو فرار کرنے کے لیے اپنا روایتی ہتھیار، اپنا روایتی طریقہ کار یعنی سرنگ کا سہارا لیا اور اپنی تاریخ کی سب سے بڑی سرنگ بنائی۔ جیل سے تقریباً 1 میل دور ایک فارم ہاؤس لیا اور وہاں سے جیل کے بیرک تک سرنگ بنائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیل سے نکلنے کے بعد ایل چاپو موٹر سائیکل کے ذریعے سرنگ عبور کر کے فرار ہو گیا۔ ایل چاپو کی ٹیم نے اس سرنگ کے لیے 3 ماہ تک جرمنی سے خصوصی تربیت حاصل کی اور پھر یہ سرنگ تیار کی اور ایل چاپو کو فرار کروایا، جس نے ایک بار پھر امریکی میڈیا اور سب کو حیران کر دیا۔ اس فرار کے کچھ ہی عرصے بعد امریکی اور میکسیکن حکام نے ایل چاپو کو پکڑنے کے لیے ایک اور بڑا آپریشن کیا، اس کے خفیہ ٹھکانے پر حملہ کیا جس میں کئی افراد مارے گئے۔ ایک بار پھر ایل چاپو نے سرنگ کے ذریعے فرار کی کوشش کی۔ اس بار وہ سرنگ کا ایک سرا اس کے کمرے میں لگے آئینے کے پیچھے تھا، لیکن ایل چاپو سرنگ عبور کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ایل چاپو کی تیسری گرفتاری بہت ڈرامائی ہے۔ جیل سے فرار کے بعد ایل چاپو کی خواہش پر امریکی اداکار نے اس سے ملاقات کی۔ خفیہ پیغامات کے ذریعے ایل چاپو کی ایک میکسیکن اداکارہ اور ہالی ووڈ کے معروف اداکار سے ملاقات ہوئی۔ امریکی اداکار نے ایل چاپو کا انٹرویو کیا اور پھر یہ معروف امریکی اخبار میں شائع بھی ہوا، جس پر اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس انٹرویو کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایل چاپو پکڑا گیا۔ اس بار حکام نے کوئی رسک نہیں لیا۔ گرفتاری کے بعد ایل چاپو کو 19 فروری 2016 کو میکسیکو سے امریکہ پہنچا دیا گیا، جہاں اسے ایک ہائی سیکیورٹی جیل میں رکھا گیا۔ اس جیل کی 10ویں منزل پر اسے بغیر کھڑکی کے ایک سیل میں رکھا گیا اور اسے اپنی بیوی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ امریکی حکام کو خدشہ تھا کہ اگر اسے کسی سے بات کرنے کی اجازت دی گئی تو وہ اپنے گینگ تک پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا، جو پھر سے اسے چھڑانے کے لیے سرگرم ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے خلاف امریکہ میں ٹرائل کا آغاز ہوا جو تقریباً 11 ہفتوں تک چلا۔ گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے، شواہد پیش کیے گئے اور کل اسے 10 جرائم میں قصوروار قرار دے دیا گیا، جس میں منشیات کی سمگلنگ، منی لانڈرنگ اور قتل جیسے سنگین جرائم بھی شامل ہیں۔ ایل چاپو کو 25 جون کو سزا سنائی جائے گی اور ایسا نہیں ہے کہ ایل چاپو کی گرفتاری کے بعد میکسیکو میں منشیات کا کاروبار بند ہو گیا ہے، بلکہ منشیات کی سمگلنگ میں مزید تیزی آئی ہے۔ گرفتاری کے اگلے ہی سال یعنی 2017 میں میکسیکو میں کوکین کی پیداوار میں 17% اضافہ ہوا۔ پھر 2018 میں پیداوار مزید بڑھی۔ میکسیکو سے امریکہ اور یورپ میں کوکین کی سمگلنگ جاری رہی۔ میکسیکو میں ریکارڈ قتل و غارت ہوئی۔ 2017 کے مقابلے میں 2018 میں قتل کی وارداتوں میں 18% تک اضافہ ہوا۔ ایل چاپو کے بعد اس کا کاروبار اس کے جانشینوں نے سنبھال لیا اور اب تک منشیات کی سمگلنگ جاری ہے اور وہی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے جس کی بنیاد ایل چاپو نے رکھی تھی، یعنی سرنگوں کے ذریعے سمگلنگ۔ اس کی گرفتاری کے باوجود بھی سرنگوں سے منشیات کی سمگلنگ ہوتی رہی ہے۔ 2018 میں بھی امریکی حکام نے 2 سرنگوں کا سراغ لگایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ منشیات کی سمگلنگ اور تارکین وطن کو روکنے کے لیے میکسیکو کی سرحد پر دیوار بنانا چاہتے ہیں۔ ان پر اس حوالے سے بڑی تنقید ہوتی ہے، انہیں شدید مخالفت کا امریکہ میں اس حوالے سے سامنا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ منشیات کی سمگلنگ سرحد سے تو ہوتی ہی ہے،
मगर ज़मीन के ऊपर से नहीं बल्कि सुरंगों के ज़रिए ज़्यादा होती है, जिसे रोकने में अमरीकी हुक्काम फ़िलहाल नाकाम दिखाई देते हैं। और सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ये तनकीद भी होती है कि दीवार आप ज़मीन के ऊपर बना लेंगे, जो स्मगलिंग है वो सुरंगों में ज़मीन के नीचे से होती है। साथ ही तारिकीन वतन को रोकने के हवाले से भी उन पर तनकीद हो रही है कि वो दीवार बनाकर ये काम नहीं कर पाएंगे।